عید کی نماز میں عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی طریقہ ہے. اور 2 رکعت نماز عید الفطر 7 واجب 6 تکبیروں کے، یعنی 6 تکبیریں زائد تکبیریں ہوں گی، تو یہ نیت کر کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ. اب یہ تکبیریں جو ہیں پہلی رکعت جب شروع ہوگی تو اس میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو باندھ لینا. امام بھی باندھیں گے اور مقتدی بھی. تکبیر تحریمہ تھی. تکبیر تحریمہ یعنی نماز کو شروع کیا. تو اب جو ہاتھوں کو باندھ لیا تو اب ثنا پڑھیں گے، یہ امام بھی پڑھیں گے، مقتدی بھی سب ثنا پڑھیں گے. اب 3 تکبیریں جو زائد تکبیریں ہیں ان تکبیروں کو کہنا ہے. اب جب ان کا 3 تکبیریں ہیں تو ان 3 تکبیروں میں 2 تکبیروں میں ہاتھ چھوڑیں گے اور تیسری میں باندھیں گے. یعنی اللہ اکبر یہ ہاتھ ہم نے چھوڑ دیے، اللہ اکبر دوسری تکبیر ہاتھ چھوڑ دیے. اب تیسری تکبیر ہے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے. اب امام صاحب قرات کریں گے اور پوری وہ تلاوت ہوگی، سورہ فاتحہ سورت چلی جائے گی اور پھر رکوع اور پہلی رکعت مکمل ہوگی. دوسری رکعت کے لیے جیسے ہی کھڑے ہوں گے تو پہلے تلاوت ہوتی، پہلے قرات ہوتی، سورہ فاتحہ امام پڑھیں گے، کوئی بھی سورت پڑھیں. اب جب سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی، بالفرض سورہ اخلاص تھی تو وہ سورہ اخلاص بھی پڑھ لی، تو اب 3 تکبیریں کہنی، جو 3 تکبیریں زائد ہیں ان کو اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑنا ہے. پہلی تکبیر، دوسری تکبیر اللہ اکبر پھر ہاتھ چھوڑ دینے، تیسری تکبیر اللہ اکبر ہاتھوں کو چھوڑ دیا. ان دوسری رکعت کی 3 تکبیروں میں ہاتھ چھوڑنے. اب رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے. ٹھیک، مختصر 3 اضافی تکبیروں کے بعد چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے. اس کے علاوہ کچھ بھی اضافہ نہیں، کچھ بھی اضافہ نہیں. بس نارمل اس میں یہ ہے کہ پہلی رکعت اس میں تکبیریں قرات تلاوت سے پہلے ہے اور دوسری میں تلاوت کے فوراً بعد. بعض اوقات یہ نا مقتدی جو پیچھے سے آ رہے ہوتے ہیں نا، مقتدی پیچھے سے آ رہے ہوتے ہیں، اگر امام نے تلاوت بھی شروع کر لی ہے تو یہ شخص اپنی تکبیریں کہہ لے. اچھا، تلاوت جاری ہو اور کہہ لے. جی ہاں، کس طرح آتے اللہ اکبر کہتے ہیں، اسی طرح جیسے ثنا پڑے بغیر، یعنی تکبیرات یہ تحریمہ ایک کہے اور 3 زائد تکبیر کہہ کے پھر چپ کھڑا رہے. یہ چپ کھڑا رہے، یعنی اس کو اس دوران تکبیر کہنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھا. حتیٰ کہ امام صاحب رکوع میں چلے گئے، امام صاحب قرات بھی کر کے رکوع میں چلے گئے پہلی رکعت میں. اب اگر کوئی مقتدی اس ٹائم آیا ہے اور اس کو اگر پتہ ہے امام صاحب تھوڑا تسلی سے رکوع کرتے ہیں، ایک گمان ہے کہ امام صاحب رکوع میں اٹھیں گے نہیں، ابھی بھی جگہ ہے، تو اب یہ آیا تو یہ اللہ اکبر کیا اس نے اور پھر 3 تکبیریں وہ کی اور رکوع میں. اب اگر بالفرض ایسا ہے کہ اس کو خطرہ ہے کہ امام صاحب رکوع سے اٹھائیں گے، جی، اس کو اگر یہ ہے نا کہ امام صاحب نے رکوع سے اٹھانا ہے تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ یہ اللہ اکبر کریں. اور یہ ویسے بھی مسئلہ سمجھنا چاہیے ناظرین کرام، جب امام صاحب رکوع میں ہوں تو پھر ہمیں ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم جماعت میں جب شامل ہوتے ہیں اللہ اکبر اور اللہ اکبر، اب ہم ساتھ رکوع میں شامل ہو جائیں اس وقت. اب امام اگر پہلے سے رکوع میں تو یہ اللہ اکبر کرے اور پھر ساتھ ہی رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں اور رکوع میں تکبیریں کہیں. 3 تکبیر رکوع میں کہیں، پھر رکوع میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، رکوع میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. اللہ اکبر. اب یہ ہے کہ اگر اس کی یہ تکبیریں اس نے جو رکوع میں کہیں اور بالفرض رکوع میں بھی تکبیریں نہیں کہہ سکتے